السلام علیکم۔ آج ہم جس انگریزی نقاد کی بات کریں گے وہ ہے لانجائنس ارسطو کے بعد اہم ترین ناقدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ارسطو کے بعد کلاسیکی روایت لمحہ بلمحہ اور عہد بہد آگے چلتی رہی اور ارسطو کے بعد کئی اہم ناقدین منظر عام پر آئے۔ مثلا جب ہم اطالوی تنقید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ہارس نظر آتا ہے، سسرو، کوئنٹیلین اور ڈایونیسیس کے نام ملتے ہیں۔ ہارس نے ہمیشہ کلاسیکی روایت کو اپنانے کی بات کی۔ اس کا معروف مضمون دا آرٹ آف پوئٹری، اس میں اس نے یونانی ادب پاروں کا مطالعہ کرنے اور ان کے اصولوں کو استعمال کرنے کی سفارش کی ہے۔ اسی طرح کوئنٹیلین نے بھی اپنی کتاب میں اور اپنے خیالات میں اس سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن لانجائنس ایک ایسا نقاد ہے کہ جس نے کلاسیکی روایت سے انحراف کیا اور ادب میں نئے اصول و ضوابط کو متعارف کروانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت انگریزی تنقید کی روایت میں برقرار ہے اور اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا زمانہ پہلی صدی عیسوی کا تھا۔ اسکاٹ جیمز نے اپنی کتاب میکنگ آف لٹریچر میں اسے تیسری صدی عیسوی کا نقاد خیال کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پلاٹینیوس کا ہم اثر تھا۔ لیکن محققین اور ناقدین اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا تعلق پہلی صدی عیسوی ہی سے تھا، کیونکہ اگر وہ تیسری صدی عیسوی میں زندہ تھا تو دوسری صدی عیسوی کے جو تخلیق کار ہیں ان کا ذکر اس نے اپنے رسالے میں نہیں کیا۔ اس کے رسالے میں جن تخلیق کاروں کا ذکر ملتا ہے وہ پہلی صدی عیسوی تک کے ہیں، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا زمانہ پہلی صدی عیسوی ہی ہے۔ وہ پہلی صدی عیسوی سے تعلق رکھتا ہو یا تیسری صدی عیسوی سے، ہمیں اس کے نظریہ الوہیت یا عرفیت کو سمجھنا ہے، جسے انگریزی میں سبلیمٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ لانجائنس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوا کہ جب اس کے رسالہ 1554 میں روبورٹ ایلی نے دریافت کر کے متعارف کروایا، لیکن وہ پھر بھی گمنامی میں رہا اور بولو فرانسیسی ترجمہ نگار ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ فرانسوی زبان میں کیا اور 1674 میں جب اس کی اشاعت ہوئی تو پھر یہ مختلف علاقوں اور ملکوں میں پھیلا اور اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی اور یوں یہ انگریزی تنقید کا بائبل قرار پایا۔ لانجائنس سے پہلے ارسطو نے مختلف ادب پاروں کا مطالعہ کیا اور ان کے مابین مشترک اقدار یا مشترک چیزیں دریافت کر کے ان کو اصول و ضوابط کا نام دیا۔ لیکن لانجائنس کا یہ اضافی کام یہ ہے کہ اس نے فلسفیانہ افکار اور نفسیاتی صداقتوں اور ان چیزوں پر زور دیا جو انسان کی سیرت، کردار اور معاشرتی تنظیم کو بہتر بناتے ہیں، اور انہی چیزوں کو اس نے ادب پارے کی جانچ یا پرکھ کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے الوہیت پر زیادہ زور دیا۔ ان کے خیال میں فن پارے میں الوہیت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب قاری کسی بھی فن پارے کو پڑھتا ہے تو وہ اس پر خاص طرز کا تاثر چھوڑتا ہے، وہ بہجت، سرور یا مسرت محسوس کرتا ہے اور وجد کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ وجد آفرینی کی اس کیفیت کو ہم ایکسٹیسی کا نام دے سکتے ہیں کہ وہ ایکسٹیسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ جس فن پارے کے اندر یہ صلاحیت یا خصوصیت موجود ہوتی ہے اس کو وہ سبلائم یا سبلیمٹی سے موصوف کرتا ہے۔ انگریزی میں اس کے رسالے کا عنوان ہے آن دا سبلائم، جبکہ یونانی زبان میں اس کو ہپسوس کا نام دیا گیا ہے۔ اس نے الوہیت کے حصول کے لیے 5 چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے۔ پہلی چیز ہے شکوہ خیال یا گرینڈیئر آف تھاٹ، اعلیٰ اور عرفہ خیالات۔ دوسری چیز جو وہ سبلیمٹی کے لیے لازمی خیال کرتا ہے
وہ ہے جذبات کی شدت، وگورس آف پیشنس۔ تیسری چیز وہ صنائع بدائع کے استعمال کو لازمی خیال کرتا ہے، جسے ہم فگر آف سپیچ سے موسوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح الفاظ کا انتخاب، جسے سلیکشن آف ورڈز کہتے ہیں۔ اور پانچویں چیز جو وہ اہم خیال کرتا ہے وہ ان تمام چیزوں کی ترتیب اور ترکیب ہے، جس سے ایک خاص طرح کی ہیئت یا کنسٹرکشن یا فارمیشن پیدا ہوتی ہے، جو فن پارے کو کلیت یا ٹوٹیلٹی عطا کرتی ہے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس پر لانجائنس نے زیادہ زور دیا ہے۔ مثلا اچھے خیالات اور عمدہ خیالات اگر کسی فن پارے میں پیش کیے گئے ہوں تو وہ فن پارہ سبلائم یا ایکسٹیسی کی حالت میں انسان کو لے جاتا ہے۔ اچھے خیالات ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، لیکن لانجائنس کے نزدیک یہ کیفیت واقعی ہوتی ہے، لیکن فنکار یا تخلیق کار اس کو اپنی محنت اور لگن سے بہتر بھی بنا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے رسالے آن دی سبلائم میں کچھ تجاویز بھی پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے خیالات کو بہتر، عمدہ، عرفہ اور اعلیٰ بنانے کے لیے پہلے سے لکھے گئے یا پہلے سے موجود عمدہ فن پاروں کا مطالعہ کرنا شاعر کے لیے یا تخلیق کار کے لیے لازمی ہے۔ مثلا اس نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ہومر کی جو اوڈیسی اور ایلیڈ لکھی گئی ہیں وہ یونانی ادب کا شاہکار ہیں، اور ہر شاعر کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر جو اعلیٰ، عمدہ اور عرفہ خیالات موجود ہیں وہ اپنانے چاہیے۔ اسی طرح روایت کے اندر جو بہترین فن پارے موجود ہیں ان کو وہ پڑھیں، سمجھیں، جذب کریں اور اپنی تخلیقات کا حصہ بنائیں، تو اس طرح سے ہم اعلیٰ اور عمدہ خیالات کا اکتساب کر سکتے ہیں۔ مطالعہ یقیناً انسان اور مشاہدہ جو ہے وہ انسان کے خیالات کو طاقتور بناتا ہے، اس کو تقویت بخشتا ہے اور انہیں عرفیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح جوش اور جذبے پر بھی اس نے بات کی ہے۔ جتنا جذبہ اور جوش اس فن پارے کے اندر موجود ہوگا اور وہ خیالات کے ساتھ ممزوج ہو کر سامنے آئے گا، وہ فن پارہ اتنا ہی اعلیٰ اور عمدہ خیال کیا جائے گا۔ جذبہ اور جوش، یہ دونوں کیفیات کسی بھی فن پارے کے اندر، کسی بھی فنکار کے پاس وہبی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو 3 اگلی وہ خصوصیات بیان کرتا ہے وہ تینوں کی تینوں اکتسابی ہیں، جنہیں سیکھا جاتا ہے، جنہیں حاصل کیا جاتا ہے، جنہیں ایکوائر کیا جاتا ہے۔ فگر آف سپیچ تیسرا وہ اہم نقطہ ہے جس پر اس نے اپنے رسالے میں گفتگو کی ہے۔ فگر آف سپیچ سے مراد صنائع بدائع کا استعمال ہے۔ صنائع اور بدائع 2 سطح پر موجود ہوتے ہیں، صنائع لفظی اور صنائع معنوی۔ اس نے زیادہ تر صنعت استفہام پر زور دیا ہے، صنعت تقلیب کی بات کی ہے، اور اسی طرح دیگر صنائع پر بھی اس نے اپنے اس رسالے میں گفتگو کر کے ان کو اسلوب کے سلسلے میں استعمال کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس کے بعد الفاظ کا چناؤ، کہ کس طرح کے لفظ جب آپ فن پارہ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں تو استعمال کرنے چاہیے۔ بھاری بھرکم الفاظ جاندار اسلوب کے لیے ضروری نہیں ہوتے۔ لانجائنس کا خیال ہے کہ عام اور روزمرہ زبان جس سے قاری مانوسیت محسوس کرتا ہے وہ بھی اگر استعمال کر لیے جائیں تو آپ کے اسلوب کو شاندار بنا سکتے ہیں۔ بہت سارے ادیب اسلوب کی بہتری کے لیے مشکل، ادق اور غیر مانوس الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ الفاظ کا چناؤ اور ان کا تخلیقی سطح پر استعمال آپ کے اسلوب کو خوبصورت اور دلکش بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی حربہ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے یا تخلیق کار کے حق میں جانے کی بجائے اس کی مخالفت کی طرف سفر طے کر جائے گا اور یوں خراب اسلوب سامنے آتا ہے۔ پھر خیال کی عرفیت اور جذبے کی شدت، تراکیب اور بندشوں کا استعمال
اور ثنائے بدائع کے استعمال کے ساتھ الفاظ کا جو استعمال وہ سکھاتا ہے، آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی ترتیب اور ترکیب سے ایک خاص طرز کی حیت تشکیل پذیر ہوتی ہے، اور اگر اس میں توازن موجود ہو، آپ کی ترتیب اور ترکیب بہتر طریقے سے کی گئی ہو، تو سبلیمٹی کا عنصر فن پارے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ جب آپ ان تمام چیزوں کو ایک کلیت میں مربوط کرتے ہیں تو اس کے اجزاء کا تعلق کلیت کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اجزاء الگ الگ ہوں گے اور ان کا کلیت کے ساتھ نامیاتی ربط پیدا نہیں ہوگا تو بھی الویت پیدا نہیں ہوتی۔ فنکار کے پاس یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ وہ تمام اجزاء کو جو فن پارے کے اندر موجود ہیں اور جن کی وہ سفارش کر رہا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط انداز میں جڑے ہوئے ہوں، ان کے درمیان بناوٹ یا تصنع نہ ہو۔ یہی تو اس فنکار کی فنکاری ہے کہ وہ ثنائے بدائع اور الفاظ اور تراکیب کا استعمال بھی کرے اور قاری کو محسوس بھی نہ ہو کہ اس نے صنعت گری سے کام لیا ہے۔ اب اگر اس نظریے پر غور کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا یہ نظریہ 3 ڈائمنشنل ہے، اور 3 ڈائمنشنل نظریے میں یا جو خیال ہے اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے: گہرائی اور اونچائی یا رفعیت اور وسعت۔ جب وہ جذبات پر بحث کرتا ہے تو اس وقت وہ جذبات کی گہرائی کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ خیال کی بات کرتا ہے تو اس وقت وہ رفعت یا بلندی پر کی بات کرتا ہے، اور تیسری چیز وسعت، جو زبان کا استعمال ہے وہ اس کی وسعت کی طرف اشارہ یا اس کی غمازی کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم لانجائنس کے اس نظریے کو 3 ڈائمنشنل یا 6 ابعادی یا اس کی 3 جہات والا نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں جو اس نے پیش کیا، اور اس کے بعد وہ انگریزی تنقید کا یا ادب کا پہلا رومانی نقاد خیال کیا گیا ہے، اور جس کا ذکر اسکاٹ جیمز کی کتاب میکنگ آف لٹریچر میں موجود ہے کہ وہ اسے پہلا رومانی نقاد خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی جب انگریزی تنقید میں رومانٹسزم کی موومنٹ شروع ہوئی، اور ان لوگوں نے اس کے خیال اور جذبے پر زور دینے کی وجہ سے اس کو زیادہ متعارف کروایا، اور اس کو رومانوی تنقید میں اور رومانی تحریک میں ایک بنیادی نقاد کی حیثیت حاصل ہو گئی، جو تاحال موجود ہیں، اور پہلی صدی عیسوی میں جو اس نے خیالات پیش کیے تھے وہ آج بھی اتنے ہی اہم اور کارگر ہیں جتنے آج سے تقریباً 2000 سال پہلے تھے۔ لانجائنس اپنی جگہ اور تنقید کی روایت میں ایک اہم نام ہے، اور اس کا نظریہ الویت یا سبلیمٹی جو ہے اس کو ہم پڑھے بغیر یا اس کو ذکر کیے بغیر ہم تنقید کی روایت سے بے بہرا رہتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت موجود ہے۔ بہت شکریہ۔